السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ سٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے۔ پہلے 13 لیکچر ہو چکے ہیں۔ جن سٹوڈنٹس نے یا ڈاکٹر صاحبان نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے جائیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ، وہاں پہ جا کر یہ 13 لیکچر لازمی سن لیں تاکہ آپ کو اس والے لیکچر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کافی دنوں سے میں بات کر رہا ہوں کیس ٹیکنگ کے حوالہ سے، یعنی کہ آپ نے پیشنٹ سے کون کون سے سوال کرنے ہیں، ہسٹری آپ نے کیسے لکھنی ہے، نوٹ کرنی ہے، اور کون کون سے آپ نے اہم جو نقطہ جات ہیں وہ دیکھنے ہیں، یا کون کون سی خاص علامات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور کیسے آپ نے علامات کو کمپلیٹ علامت بنانا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ایفورزم ہے یہ ہے ایفورزم نمبر 87، 87 نمبر ہے۔ اس میں جو بات کی گئی ہے ڈاکٹر ہنیمان صاحب نے جو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طور سے طبیب خاص نقطہ کے بارے میں ٹھیک معلومات حاصل کرتا ہے۔ وہ کبھی اپنے سوالات اس انداز میں نہیں کرتا، یعنی جو سوال کرتا ہے ڈاکٹر وہ اس انداز سے نہیں کرتا جس سے مریض کو کوئی خاص جواب دینے کا اشارہ مل جائے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ڈاکٹر صاحبان نے پیشنٹ سے سوال کیا جس کا جواب بالکل جو ہے مریض سوال کے عین برابر جواب دے دے، جبکہ اس کا تعلق جو ہے پیشنٹ کی بیماری کے ساتھ نہ ہو۔ آگے وہ کہتے ہیں یا اس سے جواب میں صرف ہاں یا نہ، یعنی ہاں کہنے میں یا نہ کہنے میں مدد مل جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر مریض سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے، مریض کہتا ہے ہاں۔ اچھا، آپ کو پیاس لگتی ہے؟ پیشنٹ کہتا ہے نہیں۔ اچھا، آپ کو گرمی لگتی ہے؟ مریض کہتا ہے نہیں۔ آپ کو سردی لگتی ہے؟ ہاں۔ اچھا، آپ کو نیند آتی ہے؟ نہیں۔ یعنی اس طرح کے سوال جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحبان نے نہیں کرنے جس میں صرف جو ہے ہاں یا نہ کا جواب ہو۔ آپ نے پیشنٹ سے سوال ہی ایسا کرنا ہے کہ وہ جو ہے ہاں یا نہ میں جواب دے ہی نہ پائے۔ یہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ اس قابل خود ہی ہو جائیں گے، آپ کو تجربہ خود ہی آ جائے گا کہ آپ نے خود ہی سوال ایسے کرنے ہیں کہ مریض جو ہے وہ بیچارہ خود پریشان ہو جائے گا کہ میں ہاں یا نہ میں کیسے جواب دوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ محض طبیب کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہاں یا نہیں سے کوئی غلط بات کہہ جائے۔ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایک مسئلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبان پیشنٹ سے کہ آپ کو میڈیسن سے فرق لگا؟ مریض ویسے ڈاکٹر کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے ہاں لگا ہے، مجھے آرام آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کے سوال جو ہے وہ نہیں کرنے، بجائے آپ یہ سوال کریں کہ آپ نے جو میڈیسن لی ہے ہم سے 1 ہفتہ کی 10 دن کی، آپ نے اس سے کیا رزلٹ لیا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ آپ نے ہمیں پہلے یہ علامتیں بتائی تھی 10 12 15 جو بھی تھیں، ان علامات میں سے آپ کی کون سی علامت ختم ہو گئی ہے، کون سی علامت نہیں آئی ہے؟ اس طرح کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہم سے میڈیسن لی ہے، آپ کو فرق لگا ہے؟ پیشنٹ یہ کہہ دے ہاں لگا ہے، صرف ایز اے ڈاکٹر کو خوش کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کے سوال جو ہیں وہ پیشنٹ سے نہیں کرنے۔ آگے کہتے ہیں یا وہ بات نیم صحیح ہو یا حقیقت درست نہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر کو پیشنٹ بتا رہا ہے اپنی بات، ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ جب آتا ہے تب ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو۔ آگے اس کے نتیجہ میں مرض کا ایک غلط خاکہ کھینچے گا اور غلط خاکہ کے نتیجہ میں علاج بھی غلط ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پیشنٹ نے یعنی مریض نے اپنی علامت جو ہے وہ صحیح نہیں بتائی
اور صحیح نہ بتانے کے پیچھے جو مجرم ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا جو طریقہ اپنایا ہے پوچھنے کا وہ صحیح نہیں۔ ڈاکٹر صاحبان نے صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ کو پیاس لگتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ کو میڈیسن سے آرام آیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ کو یہ ہوا؟ نہیں۔ آپ کو یہ نہیں ہوا؟ ہاں۔ یعنی ایسے سوال نہیں کرنے جس سے پیشنٹ صرف ہاں یا نہ میں جواب دے۔ اس طرح کی علامت نہیں پوچھنی جس میں صرف مریض یہ کہے کہ جی ہاں، جی نہیں، جی ہاں، جی نہیں۔ تو کوشش کریں ڈاکٹر صاحبان، جب آپ اپنے پیشنٹ دیکھتے ہیں تو آپ اپنی کیس ٹیکنگ میں جتنی محنت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آپ آرگن آف میڈیسن کو لازمی اسٹڈی کریں، اس میں ہر چیز موجود ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ آپ نے 291 جو ایفریزم ہے، اگر آپ نے وہ پڑھ لیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیس ٹیکنگ کیا ہوتی ہے۔ مت یہ سوچیں کہ ہم جو ہے مٹیریا میڈیکا کو یاد کر لیں گے، ریپرٹری کو یاد کر لیں گے، اس کا فن سیکھ لیں گے۔ دیکھیں مٹیریا میڈیکا یا ریپرٹری یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، صرف اتنا ہے کہ مٹیریا میڈیکا کی جتنی بھی علامات ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں ریپرٹری کے اندر، جمع کر دی ہیں، بس ہے وہ بھی مٹیریا میڈیکا۔ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اصل بات جو ہے وہ تو نکالنی ہے کہ نہیں۔ جب آپ کے پاس اصل بات نہیں، اصل کیس ہسٹری نہیں، اصل علامت نہیں، تو آپ جو ہے کون سی میڈیسن سلیکٹ کر پائیں گے۔ اس لیے بھائی فی الحال پریشان نہ ہو کہ ہم جو ہے آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ مریض سے کیسے ملنا ہے، مریض سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے سوال پوچھنے ہیں، کیسی علامت لینی ہے۔ جب آپ ان کے سوال درست کر لیں گے، ان سے سوال کرنا آپ سیکھ جائیں گے، تب آپ جو ہے صحیح علامت تلاش کرنا سیکھ جائیں گے۔ اور جب آپ کے پاس صحیح علامت آ جائے گی تو سمجھ لیں کہ آپ کی میڈیسن جو ہے وہ صحیح آ چکی ہے۔ جب آپ کی علامت صحیح نہیں، آپ کا جو خاکہ ہے، کیس ٹیکنگ جو ہے، کیس ہسٹری جو ہے وہ صحیح نہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ بالکل بھی خراب ہو چکا ہے۔ آپ اس طرح پیشنٹ کے کیس کو کور نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو پیشنٹ کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں، کیس ٹیکنگ کے بارے میں، تو آپ جو ہے مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب بالکل آسان الفاظوں میں، سادہ الفاظوں میں لازمی اس کا جواب دوں، تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ ہومیوپیتھی دکھنے میں جو ہے بہت آسان ہے، بہت ہی آسان لگتی ہے، دور سے، قریب سے نہیں، دور سے لگتی ہے کہ ہومیوپیتھی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی جو پریکٹس ہے یہ بہت ہی ٹف ہے۔ لیکن جب آپ ایک دفعہ پٹری پر چل جائیں گے، چلنا سیکھ لیں گے، تو سمجھ لیں کہ جس طرح ایک ٹرین چلنا شروع ہو جاتی ہے پھر اسے روکنا بہت ہی مشکل ہے، اسی طرح جب ایک ڈاکٹر جو ہے ہومیو ڈاکٹر پریکٹس کرنا سیکھ جاتا ہے تو اسے روکنا بھی ناممکن ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس والے لیکچر میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔